الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ پیچھے آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا تھا کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا جو مضمون ہے یہ پچھلے مضمون کا تتمہ ہے، یعنی اسی مضمون کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی ہیں ان سب امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو، سبحان اللہ، تم خیر امت ہو۔ خیریت جو تم میں رکھی گئی ہے یہ پوری دنیا میں آنے والی کسی بھی امت میں نہیں رکھی گئی۔ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمائی کہ اس خیریت کی، اس خیر امت ہونے کی وجہ اور سبب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرمایا کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی۔ یہ امت کے خیر ہونے کی وجہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع جو ہے وہ خبر کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں مقصد انشاء ہے، یعنی یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ساری امتوں میں بہترین بنایا گیا ہے، تو تم پر بھی لازم ہے تم نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھو۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس امت کو، اس کے امت کے خیر ہونے کے سبب، خیر امت ہونے کے سبب جو انہیں حکم دیا گیا نیکی کا حکم کرنے کا، برائی سے منع کرنے کا، یہ حکم پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام سے پہلے یہ حکم انبیاء علیہ السلام کو ہوتا تھا۔ عموماً ان کی امت کو یہ حکم نہیں تھا۔ یہ حکم جو ہے صرف اور صرف میرے آقا علیہ السلام کی امت کو ہوا ہے، یہ امت کو حکم ہوا ہے کہ امت جو ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے وہ ان کی اپنی امت کی سیاست کیا کرتے تھے۔ سیاست مطلب خیر خواہی کرتے تھے، دینی بھی دنیاوی بھی، ان کا حق کوئی نہ مارے اور وہ کسی کا حق نہ ماریں۔ یہ مطلب تھا انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی، سیاست بھی کرتے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا میرے بعد یہ ذمہ داری جو ہے وہ میرے خلفاء کو سونپی گئی ہے، میرے خلفاء کو سونپی گئی ہے۔ تو جب تک اس امت کے اندر خلیفہ جو ہے وہ دونوں چیزوں کا، دینی معاملات اور دنیاوی معاملات دونوں کو دیکھتا رہا خلیفہ، جیسے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں، وہی مصلی کے امام بھی تھے، وہی یعنی کہ باغبانی بھی وہی کرتے تھے امت کی، نگہبانی بھی وہی کرتے تھے امت کی۔ کسی کا تیل زمین پی گئی ہے تو وہ تیل بھی اسی سے واپس لے کے دیتے تھے، وہ حضرت عمر بھی تھے، نماز بھی وہی پڑھاتے تھے، یہ سیاست بھی وہی کرتے تھے، جی معاملات بھی وہی دیکھتے تھے، حدود بھی وہی نافذ کرتے تھے، سزائیں بھی وہی لگاتے تھے۔ تھا یا نہیں ایسا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، 10-12 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے امام بھی ہیں اور خلیفہ وقت بھی ہیں۔ حضرت مولا علی کو دیکھ لیں، امام حسن بصری کو دیکھ لیں۔ تو جب تک یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جب تک یہ معاملات دونوں چیزیں دینی معاملات اور دنیاوی معاملات دونوں کے دونوں سپرد رہے خلیفہ وقت کے، تو وہی آقا علیہ السلام کے سچے خلیفے تھے۔ جب سے حکمران جو ہیں وہ دنیا دار ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری جو ہے یہ صرف علماء کے کندھوں پہ آ گئی، کیونکہ حکمران عالم نہیں رہے، حکمران عالم نہیں رہے،
اور نہ ہی علم حاصل کیا انہوں نے، نہ ہی کسی علم والے کی خدمت کی انہوں نے کہ علم والے کے پاس بیٹھتے اس سے علم حاصل کرتے، اور اسی یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حاکم عالم ہی ہو، حاکم غیر عالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ضروری ہے اس کے لیے کہ عالم کو ساتھ رکھے تاکہ وہ دینی معاملات جو ہے اس پر وقتاً فوقتاً ظاہر کرتا رہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتا رہے، یہ ضروری ہے اس پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اب یہ ڈیوٹی جو ہے وہ سیدھی سیدھی علماء کے کندھوں پہ آ گئی، علماء پر لازم ہو گیا کہ تم نے جہاں بھی دیکھنا ہے نیکی مٹ رہی ہے اس نیکی کو زندہ کرنا ہے، جہاں بھی تم نے دیکھنا ہے کوئی گناہ زندہ ہو رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کہیں پیدا ہو رہی ہے، لوگ جو ہے رب تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں، تم نے اس نافرمانی کو مٹانا ہے، اس گناہ کو ختم کرنا ہے تم۔ اب اندازہ لگائیں یہ جو فرض رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا ہے کہ تم خیر امت ہو، خیریت تم میں رکھی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ گناہ کو مٹانا ہے اور نیکی کو غالب کرنا ہے، اور یہی جو ہے دو چیزیں یہی دین کو غالب کرنے والی بات ہے۔ نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے، دین کو غالب کرنا، رب تعالیٰ کے حکم کو غالب کرنا ہے، نیکی جو رب تبارک و تعالیٰ نے جسے نیکی کہا ہے وہ غالب ہو جائے، جس رب نے گناہ کہا ہے وہ مٹا دیا جائے، یہی تو دین کا غلبہ ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے اس امت پر وہ یہی فرض کیا ہے کہ تم نے دین کے غلبے کا کام کرنا ہے، دین کے غلبے کا کام کرو گے تم خیر امت کہلاؤ گے، نہیں تو وہ خیریت والی بات تو ہم سے نکل گئی۔ پھر اگر جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں امام الانبیاء علیہ السلام کی جماعت میں ان کی امت میں رکھا گیا ہے، اگر ہم وہ مقصد ہی چھوڑ بیٹھے ہیں تو بتائیں پھر وہ خیریت والی جو صفت ہے، وصف ہے، وہ ہم میں پھر کہاں رہے گا؟ آج کتنا بڑا طبقہ ہے جو اس فرض سے سبق دوش ہو چکا ہے، اس فرض کی انہیں یعنی کہ معلوم تک نہیں ہے انہیں کہ یہ فرض بھی ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے، انہوں نے صرف چند چیزوں کو دین سمجھ رکھا ہے، جیسے نماز پڑھی اور گئے بس، اور رمضان شریف آ گیا روزہ رکھ لیا، جمعہ آ گیا جمعہ پڑھ لیا بس چھٹی جی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے ہمیں۔ تو مولوی پیر ہیں تو ان کے بھی چند مخصوص موضوعات ہیں، بس اسی پہ بولے اور چھٹی، باقی بھائی یہ دین کس نے غالب کرنا ہے؟ آپ باہر جائیں جناب، سرے عام 2 روپے کا شیمپو بیچنے والی کمپنی جو ہیں وہ بھی عورت کی جناب نیم برنا تصویر لگا دیں گی، وہ کس نے ختم کروانا تھا بتائیں؟ وہ ہمارے ذمہ لازم ہے یا نہیں؟ یہ کس نے کرنا ہے؟ اتنی ساری نیکی مٹا دی گئی۔ آج کا سب سے بڑا منکر جو ہے نا، سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا یعنی گناہ جو ہے، سب سے بڑا کفر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کفر کی حکومت کا ہونا ہے، پوری دنیا کے اندر کفر کی حکومت کا قائم ہونا ہے۔ آج اسلام کی حکومت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ سب سے بڑا کفر، سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی یعنی کہ برائی والی بات جو ہے وہ کفر کی حکومت ہے پوری دنیا کے اندر جو مسلط اور نافذ ہو چکی ہے، اور اسی کفر کی حکومت کو چلانے والے نام نہاد عاشقان رسول بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی جناب اسی کفر کی حکومت کے حامی ہیں۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیں اس گناہ کو مٹانا ہم پر واجب ہے یا نہیں؟ ہم میں سے ہر بندہ اپنے مولوی کو پکڑے، اپنے پیر کو پکڑے، ہاں جی آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے لوگوں کو آگاہی دے رہے یا نہیں دے رہے؟ لوگوں کو اس کے متعلق بتا رہے یا نہیں بتا رہے؟ بتائیں۔ تو یہ تو بھائی فرض اعظم ہے کہ کفر کی حکومت ختم ہو، اسلام کی حکومت ہو، اور سب سے بڑا منکر کفر کی حکومت ہے، سب سے بڑا معروف جو مٹا دیا گیا اس وقت وہ خلافت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خلافت ہے، اسلام کی حکومت ہے۔ تو اسلام کی حکومت کو زندہ کرنا اور کفر کی حکومت کو ختم کرنا یہی سب سے بڑا فرض ہے، یہی فرض اعظم ہے جو امت کے کندھوں پر ہے، اور امت اس فرض کو پورا نہ کر کے اس وقت بھی گناہ گار ہو رہی ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، یہ میں پکا کہہ رہا ہوں۔ بقدر استطاعت ہر بندے پر ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے، اپنی آواز کو بلند کرے۔ اگر آواز کو بلند نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے، وہ مجرم ہے، پرلے درجے کا فاسق اور فاجر ہے، جان بوجھ کے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایسے بندے کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ گنگا شیطان ہے جو حق بات نہیں کہتا۔ وہ نہ مولوی ہے، نہ پیر ہے جو بندہ خلافت اسلامیہ کے لیے آواز بلند نہیں کرتا اور اس کفر کی حکومت کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا۔ یہ میں پکا مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کنتم خیر امتن، اور خیریت والی بات تم میں تب ہے جب تم تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ مطلب کیا ہے؟ دین غالب ہو۔ یہ جد و جہد ہم پر لازم کی گئی ہے، یہ فرض اعظم ہے رب تبارک و تعالی۔ اور رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آگے، اللہ اکبر کبیرہ، وتؤمنون باللہ، اور جو چیز تمہیں اس پر استقامت دے گی نا،
کہ یہ تم نے غلبہ دین کے لیے کام کرنا ہے، منکر کو مٹانے کے لیے اور معروف کو غالب کرنے کے لیے، نیکی کو غالب کرنے کے لیے کام کرنا ہے، میں وہ ایک ہی چیز ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان جو ہے نا، کیونکہ ایمان صحیح ہو تو اعمال صحیح ہوتے ہیں، ایمان صحیح ہو تو اعمال صحیح ہوتے ہیں، اگر ایمان ہی صحیح نہ ہو تو اعمال کس کھاتے کے بھائی؟ ایمان باللہ جو ہے، یہاں پہ دیکھیں صرف ایک ہی بات کی کہ ایمان باللہ، کیونکہ جب نیکی کا حکم کرے گا برائی سے منع کرے گا اس کے سامنے بڑے سارے مسائل کھڑے ہوں گے۔ اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے، اگلی آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا، تم خیر امت ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو برائی سے منع کرتے ہو۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، وہ بالکل آنے والی آیت مبارکہ، اگلی آیت مبارکہ یہی ہے۔ تو تؤمنون باللہ جو ہے نا، اللہ پر ایمان رکھو، یہ وہ چیز تھی جو پہلے یہودیوں کو یہ فرض دیا گیا تھا۔ یہ فرض کنہیں دیا گیا تھا؟ یہودیوں کو دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نصرانیوں کو دیا گیا تھا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ دین کے غلبے کا کام تو ان کے ذمہ تھا، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، میں اگر یہ تورات اور انجیل کے نظام کو دنیا میں قائم اور نافذ کر دیتے، جیسے آج ہم کہتے ہیں دعوت دیتے ہیں قرآن کو نافذ کرو، رب نے فرمایا اگر یہ نافذ کر دیتے تو میں ہم انہیں زمین سے بھی رزق نکال کے باہر دے دیتے، آسمان کی برکتیں بھی ساری ان پر ظاہر ہو جاتی۔ آج کہتے ہیں جی IMF دے گا تو ہم کھائیں گے، امریکہ دے گا تو کھائیں گے، فلانا دے گا تو کھائیں گے، ڈھمکانا دے گا تو کھائیں گے۔ رب فرماتا ہے میرا قرآن تم نافذ کر دو، ہر چیز تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ بتائیں نا، لا کلو من فوقہم من تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ، میں یہ پاؤں کے نیچے سے بھی ان کے لیے رزق باہر نکل آتا، آسمان بھی اپنے خزانے کھول دیتا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اگر تورات اور انجیل کا نظام نافذ ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ برکتیں ساری ظاہر کر دے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن نافذ ہو جائے تو پھر 8 صبح سے زکوٰۃ واپس آتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارکہ کے اندر 8 صوبے، وہ صوبے بھی ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے ہیں، پنجاب ہو گیا، سندھ ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، خیبر پختونخوا، یہ تو چھوٹی چھوٹی صوبڑی ہیں۔ صوبے وہ تھے کہ پورے ملک اس صوبے میں آتے تھے۔ پورا یمن جو آج ایک ملک بنا ہوا وہ ایک صوبہ تھا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنا بڑا صوبہ تھا یار۔ پورے یمن کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا بندہ نہیں، ہر بندہ غنی ہو گیا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا زمانہ مبارک ہے۔ کیوں؟ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو نافذ کیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی برکتیں زمین سے بھی ظاہر کر دی، آسمان سے بھی برسا دی۔ آج جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں نہ آئیں گے، ان جو حکمران ہیں یہ کفر کے حامی ہیں، یہ طاغوت ہیں سارے، ان کے پیچھے پڑے رہیں گے تو انہوں نے ہمیں غلام ہی بنانا ہے۔ یہودیوں کا، IMF کا، نصرانیوں کا، جتنے بھی دنیا کے کافر ہیں ان کے قدموں میں ہماری عزت رول دیں گے، اور رول رہے ہیں، رول چکے ہیں۔ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، قرضہ اس کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے کہ تو مقروض ہے بھائی اتنے پیسوں کا، IMF کا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ پیسے جتنا باہر سے لیتے ہیں سارا خود کھا جاتے ہیں، اور مقروض میرے ملک میں پیدا ہونے والے غریب کے بچے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں قسم خدا کے کہہ رہا ہوں ہم مجرم ہیں۔ پھر قیامت والے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا، قبر میں ہماری مت ماری جائے گی، یہ حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہم چھوٹ جائیں گے، کبھی بھی نہیں چھوٹ پائیں گے ہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، میں اگر یہ اہل کتاب جو ہے نا یہ بھی ایمان لے آتے، ساتھ سارے اہل کتاب ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بھی بہتر تھا۔ وہ جو خیر امت کا ٹائٹل اور عنوان حبیب کریم علیہ السلام کی امت کو ملا ہے، اگر تمام اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو اسی صف میں یہ بھی شامل ہو جاتے۔ اب یہ خیر امت نہیں رہے، یہودی خیر امت نہیں رہے۔ کیوں نہیں رہے؟ کہ انہوں نے حبیب کریم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، حالانکہ حبیب کریم علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، یہ وہی دعوت ہے، یہ وہی دین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ یہ تو وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے ذرہ برابر بھی، دعوت وہی ہے، دعوت ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام۔ آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ منہم المومنون واکثرهم الفاسقون، میں ان یہودیوں میں بھی کچھ ایمان والے ہیں اور اکثر تو ان میں فاسق ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کا مزاج دیکھیں، یہ طبیعت ہونی چاہیے بندے کی انصاف والی، یہ بندے کی مومن بندے کی طبیعت ایسی ہونی چاہیے انصاف والی۔ کسی بھی جماعت کے ساتھ، کسی بھی بندے کے ساتھ اختلاف ہو، اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن جان بوجھ کے اس کے اندر اچھی چیز موجود ہو اس کا انکار نہ کیا جائے، اس کا انکار نہ کیا جائے۔
رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان میں کچھ مومن لوگ بھی ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ سب کو پکڑ کے ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے رگڑ دو، نہ، ان میں کچھ لوگ مومن بھی ہیں. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا، دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے. دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے دیکھ کے کہنے لگے کہ انہوں نے کہا یہ چہرہ ہی سچے بندے کا ہے یار. یہ اتنے ہی کہا، بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو. اور آقا علیہ السلام پہلی بات فرما رہے تھے، میں کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو، بندہ جانتا ہے نہیں جانتا. تو میں کہ اتنی بات سنی تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو دیکھا میں نے، کلمہ پڑھا اور رسول اللہ السلام کی غلامی سے وابستہ، حضور کے غلام بن گئے. اور نصارہ میں سے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نصارہ میں سے تھے، نصرانی تھی پوری جماعت، پورا ملک ان کا نصرانی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، یہ بھی حضور کے غلام بن گئے. ہاں جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہاں سے چلے تھے، 300 سال سے زائد عمر ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ بھی آ کے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی وہ ایمان کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کے اندر باقی تھا، اور جن کے اندر ایمان کا کچھ حصہ باقی ہو نا، ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ ایمان کامل ہو جائے. جن کے اندر ہو ہی نہ، یعنی ایمان کی صلاحیت جو ہے انہوں نے ضائع نہیں کی تھی. ایمان کی صلاحیت ابو جہل نے ضائع کی ہے، صلاحیت تو ابو لہب نے ضائع کی ہے. کیوں ضائع ہوئی؟ ان کی حق کی دشمنی کی وجہ سے. یہ ذہن میں رہے، بندہ چاہے کلمہ پڑھنے والے کیوں نہ ہو، حق کی دشمنی اگر اس کے دل کے اندر آ جائے، رب تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت بھی چھین لیتا ہے. وہ تو ویسے ہی کافر ہے. اس لیے کبھی بھی آپ کسی جماعت کو دیکھ کر، مسلمانوں کی جماعت ہو، مسلمانوں کی اہل اسلام کی جماعت ہو، ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر اسلام کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے تڑپ ہے، اسلام کے لیے کڑتا ہے، تو اس کے اس وصف کا انکار نہیں کیا جانا چاہیے. یار میری مخالفت ہے نا، میری دشمنی ہے نا، لیکن دین کے حق میں تو مخلص ہے، لہذا میں اپنی بکواس بند کروں، اپنی زبان بند رکھوں، میں اسے تکلیف نہ پہنچاؤں. کسی بھی بندے کے اندر یہ وصف ہو، وہ دین کے لیے مخلص ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے لیے مخلص ہے، آقا علیہ السلام کی ناموس کے لیے آواز بلند کر رہا ہے، تو باقی معاملات سارے اپنی جگہ رہیں. میرے اختلاف ہے نا، ذاتی ہے نا، میں اپنی ذات تک رکھوں، اسے بدنام کیوں کروں، اسے لوگوں میں کیوں ڈھنڈورا پیٹوں جناب، اس کی کسی بھی بات کا ذاتی اختلاف کیوں پھیلاؤں میں لوگوں میں یار. تو اس لیے یہ ضروری ہے بندے پر کہ وہ کسی بھی حال میں حق کا دامن نہ چھوڑے، حق کو نہ چھوڑے، حق بات جو ہے وہی کرے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہم المومنون، ان میں کچھ مومن بھی ہیں، واکثرهم الفاسقون، ہاں یہ ضرور ہے اکثر ان میں فاسق فاجر ہیں، اکثر ان میں یہودیوں میں کیا ہے، فاسق فاجر ہیں. یہ ذہن میں رہے. اب جو یہودی موجود ہیں یہ مومن ہیں؟ یہ مومن ہیں نہیں، یہ سارے کیا ہیں، فاسق فاجر اور کافر ہیں پرلے درجے کے. آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن یضرکم الا اذی، میں یہ ہرگز آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذی، ہاں اذیت دیں گے، نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. لن یضرکم، نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اذیت دیں گے، زبانی تکلیف دیں گے، زبانی باتیں کریں گے. یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے کھڑے ہو کر دعوت حق دینی ہے، دین کی دعوت دینی، جنہوں نے، میں کہ وہ باتیں کریں گے، نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ہاں اگر نقصان پہنچائیں تو پھر تم پر لازم ہے تم اپنا بھی دفاع کرو، احتیاط کے ساتھ رہو. پھر تم نے احتیاط کرنی ہے، پھر تم نے دفاع کرنا ہے اپنا، جس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو اس کا بھی دفاع کرنا ہے تم نے. لن یضرکم الا اذی، میں ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذی، ہاں تکلیف ضرور دیں گے. اذی کثیرہ پہنچے گی تمہیں، کبھی الزام لگائیں گے، گندے گندے الزام بھی لگائیں گے، آپ گندی گندی باتیں بھی کریں گے، آپ کی طرف کچھ نہ کیا سے کیا منسوب کرتے رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا نہیں ہوا بتائیں، نعوذ باللہ من ذالک. دو انتہائی گندے الزام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر لگائے گئے، دو انتہائی گندے الزام. اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا نہیں بھونکتے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک. اور ہر دور کے اندر جو دائی رہا ہے نا، اس پر ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی، میں جب بھی تم دعوت حق کے لیے کھڑے ہوگے، کہ بابا جی نہیں گئے تھے، 21 کروڑ کا الزام لگا دیا انہوں نے. 21 کروڑ تھوڑے ہوتے ہیں، اتنا بڑا الزام لگا دیا، اور الزام بھی اس بندے پہ لگایا جس کے نزدیک 21 کروڑ کی قدر ہی کوئی نہیں. 21 کروڑ لے لیا، 21 کروڑ لے لیا، اور جس بندے کے نام سے خبر چھاپی دوسرے دن وہی بندہ کہہ رہا تھا میں نے تو کہا ہی نہیں کسی کو. اندازہ لگائیں ایسے ایسے الزام. اور یہ ذہن میں رہے. اچھا پھر ساتھ والے جو ہوتے ہیں انہیں بھی ذرا مضبوط رہنا چاہیے، وہ بھی فوراً یار ہو سکتا ہے ساڑھے مولوی ہوئے، ہو سکتا ہے لیے ہوں اس نے.
نہیں یار، کچھ تو کم از کم بندے کو مضبوط رہنا چاہیے، ان کی کسی بھی بات میں نہیں آنا چاہیے. وہ یار کہتے ہوں کیا دفعہ مارو پر یار، حقیقت کہہ رہا ہوں. اب یہ ذہن میں رہے، یہاں پر جس چیز سے بچنے کا کہا گیا نا، وہ نقصان سے بچنے کا کہا گیا ہے. نقصان ہو پھر احتیاط کرو. ہاں باتیں ہیں وہ باتیں کرتے رہے. کسی کی بات کرنے سے کسی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں آج تک؟ بولے نا بھائی، آج تک آپ نے سنا ہے مولوی جلسوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم زبان گدی سے کھینچ لیں گے دانت توڑ دیں گے. کبھی کسی کے دانت ٹوٹے ہیں؟ دسو کسی سے ٹوٹے ہوں؟ کسی کی زبان گدی سے کھینچی گئی، کسی کی کھینچی گئی آج تک؟ تو پھر یہ تو بکواس ہی ہوئی. پھر یہ زبان کھینچ لیں گے اور جناب دانت توڑ دیں گے. نہ دانت ٹوٹے نہ جناب زبان کھینچی کسی کی. تو یہ تو باتیں ہیں بھائی، باتیں جتنی مرضی کرتے رہیں. باتیں کرنے سے نہ دانت ٹوٹتے ہیں، نہ پسلیاں ٹوٹتی ہیں کسی کی، نہ گیٹے ٹوٹتے ہیں کسی کے. دیکھے سنے میں نے تو نہیں دیکھے سنے آج تک کسی کے. تو اس لیے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لن یضرکم الا اذى، فرمایا کہ اذى کثیرہ پہنچے گی. مختلف الزام لگائیں گے، پیسے چوری کے بھی الزام لگیں گے، رشوت لینے کے بھی الزام لگیں گے، اور پیسے لے کے دین بدلنے کے بھی الزام لگیں گے. اگر تم حق پر ہو تو پھر یہ بات تمہیں کوئی پریشان نہ کرے. آقا علیہ السلام کا منہج دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا منہج دیکھیں. جو بھی باتیں کرتے تھے کسی بات کا جواب نہیں، کسی بات کا جواب نہیں دیتے. بھائی یہ تو بات ہے نا، کرتے رہیں. آقا علیہ السلام پر کیا کہ نعوذ باللہ جادوگر ہونے کا الزام، شاعر ہونے کا الزام، کاہن ہونے کا الزام، کہانت کے، شعر و شاعری کے، اس طرح کی باتیں کر کے آقا علیہ السلام پر نت نئے الزام لگتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہاں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تم سے لڑنے لگے نا، بس تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے سیدھے ہو جانا ہے. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے سیدھے ہو جانا ہے. پھر کیا ہوگا؟ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے یولوکم الادبارا، میں یہ سارے کے سارے پیٹھ دکھاتے ہوئے تمہیں بھاگیں گے، پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگیں گے. اب سر دس آپ اس آیت مبارکہ کو جو اس وقت مخاطب ہیں وہ یہودی ہیں. کون ہے؟ یہودی ہیں. یعنی یہودی جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کی جماعت کو پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگیں گے. وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بنو قریظہ کا کیا حال ہوا؟ بنو قینقاع کا کیا حال ہوا؟ بنو نضیر کا کیا حال ہوا؟ سارے کے سارے جناب مارے گئے، رگڑے گئے. ایک قبیلہ ان کا، دو قبیلے ان کے وہاں سے ملک بدر کیے گئے، وطن سے نکال دیے گئے. ایک قبیلہ جو ہے ان کے سارے مرد جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ایک ہی دن کے اندر، مدینہ شریف کے اندر، ایک ہی دن کے اندر. بتائیں پھر رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا تھا، خبر دی تھی نا اس آیت مبارکہ کے اندر، فرمایا کہ یہ دین حق کی دعوت کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے. یہی سبق ہے ہر اس بندے کے لیے، جو بھی بندہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، دین کے غلبے کے لیے کام کر رہا ہے تو باتوں سے کسی کی پسلیاں نہیں ٹوٹتی. باتیں کرتی ہیں لاکھ کرتے رہیں لوگ، باتیں لاکھ کرتے رہیں. آج بھی نعوذ باللہ من ذالک ایسی ایسی گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں. ایک میرے پاس آڈیو کلپ پہنچا، دو بچیاں ہیں وہ دین کا کام کرتی ہیں. ایک اچھا بھلا مذہبی بندہ، داڑھی رکھی ہوئی بڑی ساری، اس نے کہا کہ یہ لڑکیاں فار سیل ہیں. بتائیں یہ لفظ کسی کو سمجھ آیا تو وہ اس کی زہریلی گندی زبان جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ لفظ اس نے کیسے بولا ہے. یعنی وہ دین کا کام کر رہی ہیں بچیاں، اس نے کہا یہ فار سیل ہیں. بتائیں بکاؤ مال ہے بھائی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ دین حق کی دعوت جو ہے اس کو ٹھکرانے والی، اس کو روکنے والی، اور دین حق کا کام کرنے والے بچے اور بچیاں جو ہیں ان پر الزام لگانے والی بات ہے یا نہیں؟ لیکن یہ بات سن کے بھی نا ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں، ہم انہیں کچھ نہ کوئی جواب نہ دیں. کیوں؟ عزائے کثیرہ، یہ رب تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تمہیں، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، رب تبارک و تعالیٰ اذًا کثیرہ، رب تعالیٰ نے فرمایا بہت ساری باتیں تمہیں سننے کو ملے گی. وہ مل رہی ہیں، وہ ملے گی اور مل رہی ہیں اور آگے ملتی رہیں گی. تو پھر ہمیں باتوں کی وجہ سے جی یہ بات کی اس نے اس کا جواب لکھ دے، یہ بات کی اس کا جواب لکھ. بھائی ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. اگر ہم ان کے جواب لکھنے لگے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کیسے ہوگا؟ ہے یا نہیں؟ وہ تو فارغ اور نکمے لوگ ہیں، نکھٹو ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ونڈ اور تقسیم پر آپ کو راضی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے کام پہ لگا دیا ہے، انہیں آپ کی غیبت کے کام پہ لگا دیا ہے. وہ آپ کی مخالفت کرتے رہیں، دین حق کی مخالفت کرتے رہیں. ان احمقوں کو نہیں سمجھ آ رہی تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، میں اگر یہ تم سے لڑیں گے بھی نا تو پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگیں گے. رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. دین حق کے سامنے جو بھی کھڑا ہوا، وہ چاہے جو بھی ہو، وہ چاہے یہودی ہو، چاہے یہودی طبیعت کو بندہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ میں ثم لا ینصرون، اس کی مدد نہیں کی جائے گی.
بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا، ثم لا ینصرون، رب تبارک و تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کی مدد نہیں ہوگی، وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا، وہی خجل اور خوار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دین حق کا کام کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ سرخرو ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔